میں ایک آپ کو چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، اور آپ کو سننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی قصے میں سکسیسفل بزنس مین بننے کے ٹپس ہیں، اور ایسے ویسے ٹپس نہیں ہیں، ایسے ٹپس ہیں اس میں کیا بتاؤں۔ اگر یہ فالو کر لو آپ کا کاروبار دور دور تک ایسا پھیلے گا، ایسا پھولے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلیے میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں۔ اس دنیا سے ایک ایسے تاجر گزرے ہیں، ایک ایسے بزنس مین گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا، بہت دولت دی تھی اللہ نے ان کو، اور یہاں تک ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اپنے پیچھے وہ اتنا مال چھوڑ کے گئے کیا بتاؤں۔ اور جب انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا نا تو بس 2 کلو پنیر سے شروع کیا تھا۔ جب وہ دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے وہ کئی پراپرٹیز چھوڑ کے گئے، کئی جائیداد، کئی زمینیں، کئی جاگیریں چھوڑ کے گئے، کئی بکریاں، بھیڑ بکریاں، اونٹ، کئی گائے، کئی غلام چھوڑ کے گئے، اور سونا تو اتنا چھوڑ کے گئے، وہ سونے کو آریوں سے کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئی، اتنا سونا چھوڑ گئے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے مال جمع کیا تھا، جیسے ہم کیا کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں بینک میں، اسٹیٹس کے لیے، ایٹیٹیوڈ کے لیے، فخر کے لیے۔ دیکھیے انہوں نے فخر کے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے ضرورت مندوں کو بانٹا تھا۔ جب مال آتا تو ادھر سے بانٹ دیتے، ادھر سے آتا تو ادھر سے بانٹ دیتے۔ یہ تو وہ مال تھا جو بانٹنے کے بعد بھی بچ گیا تھا۔ کوئی ملینئر ہوگا یا کوئی بلینئر یا کوئی ٹریلینئر ہوگا، اس سے بھی کئی زیادہ ان کے پاس مال تھا، اللہ نے نوازا تھا انہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، حضرت ایسا کیا کرتے ہو آپ جو آپ اتنے کامیاب ہو بزنس میں، اتنی سکسیس ملی ہے آپ کو، کیا کرتے ہو آپ؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا، میں بزنس میں اپنے 3 ٹپس کو فالو کرتا ہوں، 3 باتوں کو مانتا ہوں، یعنی کہ اصولوں پہ عمل کرتا ہوں۔ پہلی بات، میں کبھی ادھار مال نہیں خریدتا، قرض پہ مال، لون پہ مال نہیں خریدتا۔ اور دوسری بات، میں کبھی ادھار دیتا بھی نہیں، کیونکہ آج کل کیا ہے، ادھار دینا بڑا آسان ہے، چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن ادھار دینے کے بعد اپنے ادھار کو واپس لانا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب ادھار مانگنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی شرافت سے، بڑی محبت سے آتے ہیں، جب وہی ادھار آپ اپنا واپس مانگنے کے لیے ان کے پاس جاؤ تو اپنے اوقات بدل لیتے ہیں، اصلی اوقات پہ آ جاتے ہیں، رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں ادھار دے کر واپس مانگنے سے۔ اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے نہ میں ادھار مانگتا ہوں، نہ میں ادھار مال خریدتا ہوں، نہ میں ادھار دیتا ہوں۔ اور تیسری چیز، میں کل کی امید کے لیے مال کو روکتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میرے پاس 1000 روپے کا مال ہے تو مارکیٹ میں اپنے مال کی قیمت لگاؤں گا، اگر مجھے 1001 روپے بھی مل رہے ہیں اوپر کے تو میں بیچ دوں گا۔ اگر 1 روپے بھی مجھے مل رہا ہے وہی میرا پروفٹ، وہی میرا فائدہ ہے، میں روکوں گا نہیں اپنے مال کو کل کے لیے، کل مجھے زیادہ ریٹ ملے گا، 100 روپے بڑھ کے ملے گا، 200 بڑھ کے ملیں گے، نہیں 1000 روپے بڑھ کے ملیں گے، نہیں۔ آج اگر مجھے 1 روپیہ مل رہا ہے تو میں اسی کو اپنا فائدہ سمجھتا ہوں، اللہ مجھے انشاءاللہ اسی میں برکت دیتے ہیں، اور برکت ہوتی بھی ہے۔ اور صحابی بھی کون سے؟ وہ صحابی جن کو جنت کی ٹکٹ دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کہا تھا، کیا تم جنتی ہو، یعنی جنت کی خوشخبری انہیں دے دی تھی۔ جو 10 صحابہ ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری ملی ہے، عشرہ مبشرہ، ان صحابیوں میں سے یہ بھی ایک صحابی ہیں، اور بہت جلیل و قدر صحابی ہیں۔ دیکھو بھائی، مال کمانا بری بات نہیں ہے، حرام مال کمانا بری بات ہے، یاد رکھنا۔ حلال مال کمانا فائدہ مند ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرو اپنے بزنس کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اللہ آپ کو ضرور لوٹائے گا۔ ایسا مت سمجھو واپس نہیں ملے گا، ضرور ملے گا۔ ادھار دینا نہیں، وہ بزنس میں ہے، لیکن ادھار دینے نہ دینے کے چکر میں آپ کسی کی مدد ہی نہ کرو، ایسا نہیں۔ تو پھر سوچو، اگر وہ ادھار بزنس میں نہیں دیتے لیکن مال جب ان کے پاس آتا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال برابر بانٹتے ہو، بانٹنے کے باوجود بھی ان کے پاس اتنا بچا، تو سوچو آپ بھی اگر مدد کرو گے تو کیا ہوگا آپ کا، کتنا آگے نکل جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ایک بات زندگی میں یاد رکھو، یہ 3 ٹپس کو فالو کرو۔ ادھار مال، جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں نا، بس اتنا ہی مال خریدو، قرض لے کر، لون لے کر مت خریدو، سود کے ذریعے، بڈی کے ذریعے اپنے کاروبار کو مت کھڑا کرو، اور کبھی بھی اپنے بزنس میں ادھار مت دو۔ جس نے ادھار دیا نا تو اس کا شٹر بہت جلدی ڈاؤن ہو جائے گا، دکان نقصان سے بھر جائے گی، مال سے خالی ہو جائے گی، بچے گا ہی نہیں مال ادھار دیتے دیتے۔ واپس لوٹانے والے تو دماغ خراب کر کے رکھیں گے آپ کا، لوٹائیں گے بھی نہیں، دیں گے تو بہت پریشان کر کے دیں گے، بہت تکلیف پہنچا سکتے ہیں آپ کو، اس لیے کسی کو ادھار مت دو۔
اور ارے میرا مال آج ہے، میں کل اور منافع ملے گا، آج 100 روپے مل رہے ہیں، کل 200 ملیں گے، پرسوں 400 ملیں گے، 100 ایک سال کے بعد 1 لاکھ روپے ملیں گے، ایسا نہیں۔ اگر آج آپ کو اس کے 10 روپے بھی زیادہ مل رہے ہیں، 1000 روپے کا کمال ہے، تو آج اس کی قیمت 1010 روپے ہے، تو 10 روپے مل رہے ہیں فائدے میں، تو بیچ دو، رکھو مت اپنے پاس۔ انشاءاللہ پھر آپ کی بزنس کو سکسیس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو ایک سکسیس بزنس مین بننے سے، آپ کی بزنس کو ٹاپ پر پہنچنے سے، آپ کے کاروبار کو دور دور تک پھیلنے اور پھولنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اللہ کا خوف کرتے ہوئے اگر آپ اپنے کارخانے میں ہو، دکان میں ہو، بزنس کی جگہ پہ ہو، وہاں پہ آپ اللہ سے ڈر کر ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بزنس کر رہے ہو، تو آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما رہے ہو، جنت بھی کما رہے ہو۔ اگر آپ مسجد میں ہو، پھر آپ کے دل و دماغ میں بزنس کا خیال ہے، دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو آپ صرف دنیا ہی کما رہے ہو۔ مال کمانا بری بات نہیں ہے، حرام مال کمانا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی آپ کی۔ دنیا بھلے ہی تھوڑی مل جائے، لیکن تباہ تو پکا ہوگی، یاد رکھنا۔ حلال مال کمانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ کی آخرت ضرور بنے گی۔ تو بس آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے خاص بہترین پیاری سی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔